الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم مشکوٰۃ المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ لیلۃ القدر کا باب زیر بحث۔ وعن عبداللہ ابن انیس قال قلت یا رسول اللہ ان لی بادیۃ اکون فیہ وانا اصلی فیہ بحمد اللہ فمرنی بلیلۃ انزلها الی ھذا المسجد۔ عبداللہ بن انیس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں تو دیہات میں رہتا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ رات کو موقع ملتا ہے تو اٹھ کر نماز بھی پڑھتا ہوں۔ آپ فرمائیے کہ اگر میں ہمت کر کے کسی ایک رات آپ کی مسجد میں آ جاؤں رمضان میں تو وہ کون سی رات ہونی چاہیے؟ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ چاہا ہے کہ اب تو حضور کچھ فرمائیں گے۔ فَمُرْنِي بِلَيْلَةٍ أَنزِلُهَا إِلَىٰ هَذَا الْمَسْجِدِ، یعنی آپ کی مسجد میں۔ ویسے تو میں دیہات میں اٹھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، نوافل پڑھتا ہوں، رمضان میں اللہ کی بندگی کرنے کی صحیح کرتا ہوں، لیکن کوئی ایک رات بتائیے، ایک رات میں سفر کر سکتا ہوں کہ میں اپنے بادیہ سے یہاں آؤں اور ایک رات آپ کی مسجد میں گزار لیا کروں۔ فقال، رسول اللہ نے فرمایا انزل لیلۃ ثلاث وعشرین، 23ویں کی رات میں آ جانا۔ قیل لابن ہی، اس کے بعد یعنی یہ معاملہ ہو گیا، رسول اللہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ صاحب بھی ظاہر ہے کہ آپ کے صحابی ہیں، یہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے بیٹے سے پوچھا کیا کیف کان ابوک یصنع، کہ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 23 کی رات آ جانا اور ایک رات یہاں مسجد میں گزار لیا کرو، تو تمہارے والد کیا کرتے تھے؟ قال کان یدخل المسجد اذا صلی العصر، یعنی وہ بادیہ سے چلتے تھے اور مسجد میں عصر کے بعد آ جاتے تھے۔ فلا یخرج منہ لحاجۃ حتی یصلی الصبح، پھر کوئی ضرورت ہو جس کے لیے مسجد سے نکلنا پڑے تو نکلتے تھے، ورنہ عصر کے بعد سے پوری رات مسجد ہی میں گزارتے تھے اور صبح کی نماز پڑھتے تھے۔ فاذا صلی الصبح، جب فجر کی نماز یا صبح کی نماز پڑھ لیتے، وجدہ دعوتہ علی باب المسجد، تو دیکھتے کہ ان کی سواری مسجد کے باہر ہی بندھی ہوئی ہے۔ فجلس علیہا ولحق ببادیتہ، وہ بیٹھتے اپنی سواری پر اور اپنے دیہات میں واپس چلے جاتے۔ تو یہ معمول بنا لیا۔ اب دیکھیے 21 کے بارے میں بھی اس طرح کی تعیین کا بظاہر احساس ہوتا ہے، 23 کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زیادہ قرینِ قیاس سمجھا۔ ابی بن کعب ایک علامت کی بنیاد پر 27ویں کے بارے میں بات کر چکے ہیں، تاہم خلاصہ وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ کسی کے بارے میں بھی تعین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ عن عبادۃ بن صامت قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ کا ارادہ تھا، ظاہر ہے کہ بعد میں آپ کی بات سے معلوم ہوا ہوگا کہ آپ کا ارادہ تھا کہ آج آپ ہمیں بتا دیں کہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے۔ فطلعها رجلین من المسلمین، جیسے ہی آپ مسجد کے دروازے سے باہر نکلے، یا ہو سکتا ہے کہ اپنے معتکف سے نکلے ہوں، تو دیکھا کہ دو مسلمانوں کے مابین جھگڑا ہو رہا ہے۔ فقال، آپ نے فرمایا خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر، میں تو اس لیے نکلا تھا کہ تمہیں آج بتاؤں کہ لیلۃ القدر کب ہوگی۔ فطلعها فلان و فلان، لیکن یہاں دیکھا کہ فلاں سے لڑ رہا ہے، فرفعت، تو اس کا علم مجھ سے اٹھا لیا گیا۔ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، تم توقع کر سکتے تھے کہ یہی چیز تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اس معاملے کو متعین کریں، اس لیے اسی میں خیر سمجھو، اللہ کی حکمت ہوتی ہے ہر کام میں۔ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، تو فرمایا کہ بہرحال اب تک کا گمان یہی ہے کہ اس کو
9ویں رات میں، 7ویں رات میں، 5ویں رات میں تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ۔ تو وہی طاق راتیں ہیں، یا طاق راتوں کی طرف توجہ دلائی ہے، یا یہ کہ آخری عشرے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ تو اس طرح بڑی حد تک یہ تو بتا دیا ہے یا کچھ معلوم ہو گیا ہے کہ زیادہ امکان کب ہے یا کن راتوں میں ہے، لیکن تعین نہیں کیا گیا۔ اور اسی وجہ سے یہ بھی کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ایک جگہ پہ رات ہوگی، دوسری جگہ ہوگی۔ ظاہر ہے کہ جب تعین نہیں کیا گیا تو پھر لوگ ہر جگہ ہی تلاش کریں گے، اور کبھی کہیں کے لوگ پالیں گے، کبھی کہیں کے لوگ پالیں گے۔ وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان لیلۃ القدر نزل جبریل علیہ السلام فی کبکبۃ من الملائکہ۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قدر کی رات یا لیلۃ القدر ہوتی ہے تو جبریل علیہ السلام اترتے ہیں، اور ایک پوری جماعت ہوتی ہے ملائکہ کے ساتھ، فی کبکبۃ من الملائکہ یصلون علی کل عبد قائم و قائد، اور پھر وہ رحمت کی دعائیں کرتے ہیں ہر اس شخص کے لیے، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے یا بیٹھا ہے، یذکر اللہ عز و جل، اور اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ فَإِذَا كَانَ یوم عیدہم، یعنی یوم فطرہم، پھر اس کے بعد جب عید کا دن آ جاتا ہے، یعنی روزوں کے افطار ہو جانے کا دن آ جاتا ہے، بابہم ملائکتہ، تو اللہ تعالیٰ بندوں کے ذکر کو، ان کے اللہ کو یاد کرنے کو، ان کے روزے رکھنے کو، ان کے عبادت کرنے کو دیکھ کر اپنے فرشتوں کے مقابلے میں اپنی اس مخلوق پر فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ فقال، اور کہتے ہیں، یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، ما جزاء اجیر وفى عملہ، اس مزدور کا، اس محنت کرنے والے کا صلہ کیا ہے جس نے اپنا کام پورا کر دیا؟ قالوا ربنا جزاؤ یوفى اجرہ، تو فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگار، اس کا صلہ یہی ہے کہ اس کو پھر اس کا اجر بھی پورا دے دیا جائے جب اس نے اپنا کام پورا کر دیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ملائکتی، میرے فرشتوں، عبیدی و امائی قضاء فریضتی علیہم، میں نے ایک چیز اپنے بندوں پر فرض کی تھی، میرے بندوں نے اور میری بندیوں نے وہ فریضہ ادا کر دیا، پورا کر دیا۔ ثم خرجوا یوجون الی الدعاء، اس کے بعد دیکھو کیسے اپنے گھروں سے نکلے ہیں، پکار رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، وعزتی و جلالی و کرمی و علوی و ارتفاع مکانی لاجیبنہم، تو مجھ کو میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے کرم کی قسم، میرے علو کی قسم، میرے اس بلند مقام کی قسم، میں اس کائنات کا پروردگار ہوں، میں ان کی دعاؤں کا جواب دوں گا۔ فیقول، پھر کہتے ہیں، ارجعوا فقد غفرت لکم، جاؤ، لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا، وبدلت سیئاتکم حسنات، اور تمہاری برائیوں کو حسنات سے بدل دیا۔ قال فیرجعون مغفورا لہم، وہ عید کی نماز پڑھ کے لوٹتے ہیں تو ان کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم، بڑی عنایت اور بہت بڑی بشارت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔